ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت فرمایا ہے، یہ تو پچھلے جمعے کو بات ہو چکی۔ ورقہ بن نوفل کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا وہی ایمان۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے تشریف لائے ہیں یا داؤد علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آنا پہلے ہوا ہے، داؤد علیہ السلام بعد میں آئے ہیں، کیونکہ پھر سلیمان ان کے بیٹے آئے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے وہ قرآن نے نقل کی ہے، اور اس نے کہا کہ یوسف اس سے پہلے آ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یعقوب اور پوتے ان کے یعقوب اور بیٹے ان کے اسماعیل اور اسحاق، پھر ان کے پوتے یعقوب، پھر سیدنا یوسف علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام آئے۔ داؤد علیہ السلام کنفیوز ہو گیا، سوچوں گا۔ جی القد سمع وهو شہید۔ اچھا صاحب، اس شعر علامہ اقبال کے جو آپ نے تحریر فرمایا ہے اس کی تشریح آئندہ عرض کریں۔ شمس تبریزی اور ابن منصور کا قتل شرعاً کیسا تھا؟ کیا شریعت میں بزرگوں کے لیے کوئی گنجائش ہے کہ وہ حالت محویت میں کوئی خلاف شرع بات کر جائیں؟ اس کی تشریح۔ شمس تبریزی کو کس نے قتل کیا تھا؟ ایسے تو نہیں ہے، شمس تو غائب ہو گئے تھے، پھر پتہ نہیں چلا کہ کہاں گئے۔ پھر یہ روایت ہے کہ شمس تبریزی میں معروم اتنے گم ہو گئے تھے کہ مولانا کے بیٹے نے مولانا کے شیخ شمس تبریزی کو قتل کر دیا۔ ایک روایت ہے، لیکن اس کا بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے۔ کہانیاں ہوں اور پھر اس میں جتنا بھی چھمبا پایا جائے وہ لوگوں کو ذرا اٹریکٹ کرتی ہیں، تو اس لیے بہت سی چیزیں محض افسانے اور گپ شپ بھی ہوتی ہے، اصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے شمس تبریزی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی روایت نہیں کہ حکومت نے قتل کیا ہو، بات ہی نہیں ہے ایسی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ مولانا کے صاحبزادے نے قتل کر دیا، یا پھر یہ ہے کہ مولانا گم ہو گئے، اور اس پہ بہت قوی دلائل ہیں، کیونکہ مولانا جب گم ہو گئے ہیں، شمس تبریزی آئے تھے، اور وہ در حقیقت جو چیزیں ثابت ہیں وہ شمس کی دعا تھی۔ ان کے معارف بہت بلند ہو گئے تھے، عام آدمی ان کی بات سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا حصہ شمس تبریزی کے ہاتھ آیا تھا۔ ان کا آپ دیوان پڑھیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اللہ نے کیا کمال کی معرفت انہیں دی تھی۔ تو شمس دعا مانگتے رہے تو پھر انہیں الہام کیا گیا کہ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، اور وہ ایک شخص ہے جو آپ کی باتوں کو سمجھے گا۔ تو وہ پھر آئے مولانا روم کے پاس، اور مولانا روم کو انہوں نے جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے معرفت کی سکھائی تھی جب انہوں نے بیان کرنا شروع کی تو مولانا تو چمٹ گئے پھر ان سے۔ پھر وہ ایک حجرے میں رہے ہیں، انہوں نے کہا میرے ساتھ اس کمرے میں رہو 40 دن تک۔
تو جو چلہ تھا ایک پورا وہ مولانا کو بنا گیا۔ اگلے دن اٹھے مولانا تو شمس تبریز غائب تھے، تو انہیں اتنی محبت فنا ہو گئے تھے، بس وہ پھر چیختے رہے، روتے رہے، بھاگتے رہے، جیسے دیوانوں کی حالت ہو۔ جیسے پھر شام تشریف لے گئے، جہاں کوئی بتاتا تھا کہ شمس یہاں دیکھے گئے، یہ بھاگ جاتے تھے۔ پھر ایک دن ان پہ ایسا آیا جب وہ واپس آئے اپنے گھر، اور انہوں نے کہا کہ اب میں خود ہی شمس ہوں، میں خود ہی تبریزی ہوں، اب میں رومی بھی ہوں اور تبریزی بھی ہوں، اور اب جلال الدین بھی ہوں اور شمس بھی ہوں۔ وہ ان کا معرفت اور فنا کا بہت بڑا مقام تھا۔ اس کے بعد مولانا نے، پہلے مولانا غزلیں کہتے تھے، پھر مولانا نے یہ مثنوی شروع کی، یہ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ لیکن شمس تبریزی نے کون سا کلام ایسا کیا ہے جو شریعت کے خلاف تھا؟ ہمارے علم میں نہیں۔ ممکن ہے جناب والا کے علم میں ہو تو آئندہ اس شعر کو لکھ دیجیے، آپ کا احسان ہوگا۔ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ شمس نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہو جو شریعت کے خلاف۔ وہاں اور ان کے بھی ایسی ہے مثنوی میں۔ مولانا نے جو باتیں بھی کی ہیں قابل توجیہ ہیں۔ ایک اصول کی بات سمجھنی چاہیے جو بہت جگہ پہ کارگر ہوتا ہے، کہ آدمی کبھی جذبات میں آ کر ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا ظاہر کفر کا ہوتا ہے، مگر مفتی اس پہ کفر کا فتویٰ لگا بھی نہیں سکتا، اور قاضی اس کی اس بات کو حقیقت جان کے اس پہ اپنی قضا بھی نافذ نہیں کر سکتا۔ آدمی کبھی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا ظاہر کفر پہ مشتمل ہے، لیکن مفتی اس پہ فتویٰ دے سکے اور قاضی اس پہ قضا نافذ کر سکتے، ہو نہیں سکتا۔ کتنی مثالیں اس کی چاہیے، غالباً ایک دو کافی ہوں گی۔ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ توبہ کی حدیث آپ سب نہیں سنی ہوگی، اس کو کیا دہرانا ہے، کہ وہ ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے، تو وہ ڈھونڈتا ہے، پھر لیٹ جاتا ہے موت کے انتظار میں، اور اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی اونٹنی سرہانے کھڑی ہوتی ہے، تو خوشی کے مارے کہتا ہے کہ انت عبدی وانا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ تو اللہ کو بندہ کہنا اور یہ کہنا کہ اے خدا میں تیرا بھی خدا ہوں، اگر کوئی آدمی ہوش و حواس میں کہے تو کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے، لیکن اس نے جذبات کے غلبے کی وجہ سے ایسی بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کے راوی ہیں کہ ایسے ایک مثال دی کہ ایسے ہوتا ہے۔ اب مفتی کیا فتویٰ دے اس پہ، اور قاضی کیا اپنی قضا نافذ کرے، کچھ بھی نہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ مخمور تھے، شراب کے متعلق کوئی حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، سب پیتے تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اس دن بہت شراب پی لی تھی، اور انہیں خواہش ہوئی، یا ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہ اس کے ساتھ کباب چاہیے اونٹنی کے جگر کے۔ جانتے تھے حمزہ کتنے جری اور بہادر آدمی ہیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے اپنے بھتیجے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اونٹنیوں کو پکڑا اور ایک ہاتھ اس کی گردن پہ رکھا، ایسے اس کا سر اوپر اٹھایا، اور دوسرے سے خنجر مار کے زندہ اونٹنی کا جگر نکالا۔ تو لے آئے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے چچا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حمزہ نے یہ کیا، اس لیے کہ حمزہ، عبداللہ، ابو طالب سارے بھائی تھے نا۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور اسے کہا تم سب میرے باپ عبد المطلب کے غلام۔ یہ جملہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ عالم صاحب عقل، شعور، دانستگی سے کہہ دیتے تو یہ تو کفر کا جملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کا اعتبار کیا ہے کہ حمزہ نشے میں بالکل چپ ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور واپس تشریف لے گئے۔ یہ اصول کی بات۔
اسی لیے ایک دن ہم نے عرض کیا تھا کہ جو جبر کی وجہ سے کفر ہوتا ہے ہم اسے کفر کے برابر نہیں مانتے اس کفر کے جو آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ کفر جبر سے بھی ہوتا ہے اور کفر اس سے بھی ہوتا ہے اپنے اختیار سے، دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں کو ایک نہیں مانا جا سکتا۔ تو ایک آدمی پر ہوش ہی نہیں ہے، خواب ہے، خواب اور بیداری کے درمیان کی کسی کیفیت میں ہے، شدید رنج کی کیفیت ہے، اتنا شدید غصہ ہے کہ اسے زمین اور آسمان کا فرق نہیں پتہ چل رہا۔ ان شدید حالتوں میں، نفسیاتی کیفیات میں جتنے وہ جملے کہے گا کوئی اعتبار نہیں۔ طلاق دے تو اعتبار نہیں ہے، طلاق کے بعد اس کی بیوی کو لایا جائے یا غصے کے عالم اس کی بیوی ماں، اسے فرق ہی نہیں پتہ کون ہے کون نہیں، اس سے پوچھا جائے وہ کہ مجھے یاد ہی نہیں، تو کون کہے گا کہ تمہاری طلاق ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں۔ رہ گیا منصور، ابن منصور نہیں تھے، منصور حلاج تھے، ان کا قتل شرعاً کیسے تھا؟ اگر علماء نے اس وقت فتویٰ دیا تھا تو ٹھیک دیا تھا، صحیح دیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کو ہم بغیر نظم و ضبط کے چھوڑ دیں، اور یہ نہیں کیا جا سکتا کہ قانون میں چیز چلی جائے اور پھر وہاں جا کر سفارشیں۔ ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کٹوا دیا تھا چوری میں، تو صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا اللہ کے رسول مجھے بڑا افسوس ہے، تو آپ نے فرمایا تمہیں پہلے افسوس نہیں یاد آیا میرے پاس کیوں مقدمہ لے کے آئے تھے؟ ایک اور موقع پہ بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو جب مقدمہ میرے پاس آ جائے گا نا پھر میں نے فیصلہ کرنا ہے، پھر تم ادھر ادھر کی بات مت کرو مجھ سے، نہ لاتے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہ جو جذبات کے غلبے میں ہوئے ہیں اسے قانون کی گرفت سے بچاتے رہے۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی، جو گناہ جذبات کے غلبے سے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی گرفت سے باہر نکالتے رہے۔ لوگوں نے آ کے اقرار کیا اللہ کے رسول میں نے شراب یہ وہ، چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، چھوڑو، اچھا دیکھو اس کے منہ سے بو آتی ہے، کچھ بو، اچھا چلے جاؤ۔ لیکن جب اس نے قانون کی بات کی نا اور شہادتیں پوری کر دیں اپنی گناہ، اب قانون ہے۔ اس لیے منصور کا فیصلہ اگر علماء نے اس وقت کیا تھا تو کوئی چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں تھے، منصور کے معاصرین بڑے بڑے فقہا ہیں۔ معاشرے کو قانون کی پابندی چاہیے، معاشرے کو ایک منضبط زندگی چاہیے، کیلکولیٹڈ لائف، کہ یہ ہوگا اس کی سزا یہ ہے، یہ ہوگا اس کی سزا یہ ہے۔ اور جب تک وہ قانون کی گرفت اور عدالت میں نہ آئے پھر ہزار چیزیں ہیں، پھر اللہ سے توبہ ہے، استغفار ہے، معافی، بہت چیزیں پھر مل جاتی ہیں۔ حالت محویت میں خلاف شرع بات کہیں، یہ کون سی حالت محویت اتنی طاری ہو گئی تھی؟ یہ پرانوں پہ ہوتی تھی۔ بایزید بسطامی نے کہا اس لیے کہ وہ لوگ بولتے ہی اتنا، یا تو وہ بولتے بہت تھوڑا تھے، اور یا وہ جو بات کرتے تھے ایک ایک لفظ نپا تلا ہوتا تھا، اسی لیے تو ان کے فکرے ان کے لیے بھی مشکل کا باعث بنتے تھے اور ان کے فکرے ان کے لیے راحت کا باعث بھی بنتے تھے۔ ایک فکرہ کہہ دیا تھا بایزید بسطامی نے، اب تک اس پہ بحث ہے۔ بایزید بسطامی نے کہا سبحانی، میں کتنا پاک ہوں، ما اعظم شانی، میری شان کتنی بلند ہے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ پاک ہے اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے، اور یہ کفر کے جملے کہہ رہا ہے، خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پاک ہوں اور میری شان بلند ہے۔ صدیوں بحث اس جملے پہ ہوئی ہے۔ علم ہے، ایک میدان ہے، ایک فیلڈ ہے۔ بنیادی غلطی جہاں سے شروع ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی کے فیلڈ میں دخل دینا اور اس پہ اپنی آراء کا اظہار کرنا۔
کمپیوٹر میرا فیلڈ نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے خام خواہ کسی کو کہوں کہ یہ ماڈل اچھا ہے یا یہ اچھا ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ نوٹ 8 اور نوٹ 9 میں کیا فرق ہے، اور ہم کسی کو کہیں نوٹ 9 لو گیا لانچ ہو گیا، یار ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں بات کرنے کی؟ محبت تحفہ ایک الگ چیز ہے، وگرنہ جو اس کی چیزیں ہیں اس میں کیا ہے کیا پتہ ہے۔ جب بھی کوئی آدمی اپنے فیلڈ کو چھوڑ کے دوسرے میں دخل دیتا ہے نا تو وہ رسوا ہو، اہل نظر کی نظر میں رسوا ہو۔ وہ جان جاتے ہیں کہ اس کو پتہ ایک نہیں اور باتیں کس کی کر رہا ہے۔ قصہ شاید سنایا تھا پہلے بھی، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، اوروں کی بھی، جہانگیر اکبر سب کی، اکبر کی کم، وہ جہاں بھی جس شہر میں پڑا ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہاں کے کوئی دانش مند بزرگ اہل اللہ مسلمان کافر کسی سے ملا ہو، تو رات کو کاموں سے فارغ ہو کے ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ جہانگیر تو اتنا اس کا شائق تھا کہ ایک وہ لکھتا ہے خود ہی کہ ایک مرتبہ میں رات کو رکا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک براہمن ہے اور وہ اتنے دن بعد آتا ہے اور پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، اس تک پہنچنے کا یہ ایک سرنگ ہے چھوٹی سی، اور وہ براہمن نے اپنے آپ کو اتنا دبلا کر رکھا ہے کہ اس سے کرال کر کے آتا ہے کوہنیوں کے بل۔ جہانگیر کہتا ہے میں پھر گیا کوہنیوں کے بل جا کے کراس کیا، پھر ان کی صحبت میں جا کے بیٹھا۔ تو اورنگزیب کو رحمہ اللہ کا کوئی مصاحب کوئی دوست اسی کا حضرت اس شہر میں ایک بزرگ ہیں اور کیا کتاب و سنت پہ باتیں کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان جیسا آدمی نہیں زمانے میں، چلے گئے۔ اورنگزیب بیٹھتے ہی پہچان گئے کہ کتنے پانی میں ہیں۔ اس سے پہلے تو اورنگزیب پہ کفر کا فتویٰ لگایا، پھر سارے نظام کو ظالمانہ نظام قرار دیا، خوب جب روب جھاڑ چکا تو اس نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، بابر تمہارا بیٹا ہے، اور ہمایوں بادشاہ کا زمانہ بھی میں نے دیکھا ہے، اور ہمایوں آپ کے والد تھے نا، اور ہمایوں جب شاہ جہان اپنے باپ کے سامنے جھکتا تھا تو کیا کہنے۔ تو اورنگزیب چپ کر کے سنتے رہے، پھر انہوں نے کچھ پیسے ایسے دیے، نظر پیش کی اور چلے آئے۔ تو وہ جو دیوانہ لے گیا تھا ان کو اس نے کہا حضرت آپ نے دیکھا کتاب و سنت میں کتنی مہارت ہے؟ تو انہوں نے کہا چھویں فرمائے کیا کہتے ہیں؟ کتاب و سنت ان ہم مدخلے در تاریخ دارد، کتاب و سنت تو ایک رہی، نہیں تو تاریخ میں بھی کمال حاصل ہے، دیکھا ہمارے آباء و اجداد کو کیسے بیان کی۔ تو مطلب یہ کہ دو لفظ تو آتے نہیں، میں کمپیوٹر کیا رائے دینی ہے یار، یہ بنیادی غلطی ہوتی۔ اس لیے یہ جو جتنے بھی مشائخ کے آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ایسے جملے کہے اور یہ چیز کی اور یہ چیز کی، وہ ہوتی ہے ایک کیفیت، ایک حالت طاری ہوتی ہے، اس میں نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اس میں دو کام، پہلے ایک ہی کام ہوتا تھا، جو آدمی ایسی باتیں کرتا تھا نا اسے اپنے مشائخ کے پاس لے جاتے تھے کہ حضرت اس کی بات سنیے، یہ آدمی کوئی چیز بیان کرتا ہے آپ کیا کہتے ہیں۔ اب بھی ایسے ہوتا ہے، ایک آدمی کے ساتھ ایسی کوئی چیز پیش آ گئی تھی تو بڑا دعویٰ اس نے کر دیا تھا، تو اس کے جو بھی لوگ تھے انہوں نے کہا تو ہم نے کہا اس سے کندیاں لے جائیں میاں والی۔ تو وہاں حضرت خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حضرت کے دور میں نقشبندی سلسلے میں اتنا بڑا آدمی شاید زمین پہ کوئی نہیں، خدا کی زمین پہ اس سلسلے میں اتنا بڑا آدمی کوئی نہیں۔ حضرت بہت خاموش رہتے تھے رحمہ اللہ، بالکل خاموشی سے پورے تحمل سے اس کی بات سنی اور اشارہ فرمایا کسی کو کہ آگ لے آؤ کڑاہی میں، تو لکڑیاں آگ لائی گئی، تو اس سے فرمایا کہ اس آگ کو دیکھتے رہا کر، بس
اور خدام سے فرمایا جب بھی آگ بجھ جائے نا اس کو آگ دکھایا تو چند دنوں میں ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ایک علاج ہے، وہ جانتے ہوں گے کہ کس مقام کا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس پہ کیا کیفیت تاری۔ اور اب ہمارے زمانے میں ماشاءاللہ ماہرین نفسیات ہیں، جب ایسے جملے آنے لگیں تو کسی ماہر نفسیات، کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اور بہت مرتبہ مسئلہ ان سے حل ہو جاتا ہے۔ لیکن شریعت ایسی چیز ہے جس کا قانون جو ہے نا اسے کسی کے کہنے پہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ واقعہ شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے 5 سال بعد کسی مسلمان نے قاتلین حسین سے قصاص لینے کا ارادہ کیا تھا۔ اس واقعے پر کچھ روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، وہ آپ مختار ثقفی کی بات کر رہے ہوں گے، اس کا مزار بھی ابھی تک باقی ہے۔ مختار ثقفی پہ کچھ حضرات نے اور بھی سوالات کیے ہیں، اور وہ پورا بیان ہے، اس کا تقاضا کرتا ہے، یعنی گھنٹہ ایک چاہیے اس پہ بات کرنے کو، یا اس سے کچھ زیادہ وقت انشاءاللہ جب بھی ریکارڈ ہوا اور اگر مناسب ہو تو آپ سن لیں۔ دریافت فرمایا کہ امریکہ میں ایک عورت کا شوہر سے شدید جھگڑا ہوا اور وہ عورت گھر چھوڑ کر کسی اور ریاست میں چلی گئی۔ وہاں انہوں نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا۔ اب وہ چند سال کے بعد پہلے شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہیں۔ ان تمام سالوں میں دونوں شوہروں نے اسے طلاق بھی نہیں دی، تو کیا وہ پھر سے اپنے شوہر کے گھر آ سکتی ہے؟ کیا اسے دوبارہ نکاح کی ضرورت ہوگی اور اس کی عدت کتنی ہوگی؟ اس کا جواب غور سے سن لیں، ایسے نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی ہو جائے۔ کوئی بھی خاتون جب وہ دوسرے مرد سے شادی کرے گی اور پہلا نکاح اس کا قائم ہے تو یہ خالصتاً بدکاری ہے، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ جب نکاح ہی منعقد نہیں ہوا تو شریعت نے صاف سا اصول بتایا ہے کہ زنا کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، اس عورت کی کوئی عدت نہیں۔ عدت تو جب گزارے جب شوہر نے طلاق دی ہو یا شوہر کا انتقال ہوا ہو، ایسے نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ کوئی خاتون زنا سے امید سے ہو گئی، اس کا نکاح کسی مرد سے جائز ہے، مثلا 2 مہینے 3 مہینے 4-5 مہینے اس واقعے کو گزر گئے اور بچے کی پیدائش متوقع ہے، اور کوئی کسی وجہ سے بھی اس کا نکاح کرنا چاہے، کوئی مرد و عورت، اس کے گھر والے کوئی بھی، تو اس حالت میں بھی اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اس پر فقہا کہتے ہیں کہ دوسرا شوہر تو نہیں کہنا چاہیے، اول تو بیکار ہوگی نا بات، والیعوذ باللہ، وہ تو بدکاری ہو گئی۔ یہ جس نے بھی نکاح کیا ہے وہ اس کے قریب نہ جائے، نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں، قربت کو وہ کہتے ہیں نہ کرے۔ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز کے متعلق اشارے اور کنایے میں فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنا پانی دوسرے کی کھیتی میں نہ ڈالے۔ پھر اس پہ فقہا آگے بھی لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو نکاح اس کا اصلی اب ہوا ہے نا، یہ جو پہلے جو امید ہے حمل ہے یہ تو حرام ہے سارا، لیکن اب یہ جو دوسرا یہ جو اس کا شوہر بن رہا ہے دوسرا مرد، اس کے تعلق کی وجہ سے اس بچے کے ناخن بنیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔
اب جو ہماری سائنس ہے اور ہماری جو طب ہے اس نے پوری طرح یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک مرتبہ جو مرد سے اخراج ہوتا ہے وہ لاکھوں بچوں کے لیے کافی ہے. صرف اس میں سے ایک چیز ہے جو پھوٹتی ہے آسان زبان میں اور بچے کے سارے اعضاء اسی سے بنتے ہیں. جب یہ ثابت ہو گیا ہے تو فقہا نے یہ جو فتویٰ دیا ہے نا کہ نکاح ہو سکتا ہے قربت نہیں، قربت نہ ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ہے. اور حدیث میں کیا کیا کہا گیا ہے کہ یہ جو نکاح ہوا ہے اس کے بعد اگر اس کے قریب جائے گا تو اس کے مادے سے باقی اس کے ناخن واخن بچے کے بنیں گے. یہ بات اب ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کا ایک جملہ فرمایا، اس فتوے کو اب بدل دینا چاہیے. یہ رائے ہے جو پہلی مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ فقہا کو جو مسائل طب کی بنیاد پر پیش آئے تھے نا، اب طب نے بڑی ترقی کر لی ہے، اس کو بدل دینا چاہیے. اجازت ہونی چاہیے کہ اگر ناجائز بچے سے وہ امید سے ہے اس کا نکاح، اس کی پہلے بھی اجازت ہے. یہ جس نے نکاح کیا اس کو قربت کی بھی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کا قریب جانا نہ جانا دونوں برابر ہے. جیسے ایک مرتبہ خاتون امید سے ہو گئی اور اس کا حقیقی شوہر اب جتنی مرتبہ بھی جائے گا اس کے قریب، وہ سب چیزیں ختم ہیں، کیونکہ وہ ایک چیز، ایک پروسیس بچے کا شروع ہو گیا. یہ تو بات آ گئی بیچ میں. یہ خاتون جب دوسری جگہ چلی گئیں اور انہوں نے کوئی نکاح نہیں کیا تو دوسرے شوہر کے ساتھ جو بھی ان کا تعلق تھا ولیعذ باللہ وہ بدکاری، اور اس کے لیے کوئی عدت نہیں. اس مقدمے کی دوسری صورت یہ بنتی ہے، اب آ جائیں اس مرد پہ جس سے اس نے جا کر نکاح کیا ہے. اسے علم تھا کہ یہ بھاگ کے آئی ہے. اگر اسے علم تھا اور پھر بھی اس نے نکاح کر لیا ہے تو یہ بڑی شدید بات ہے. یہ بات کفر تک بھی پہنچ سکتی ہے. اگر اس کے دل میں نکاح اور طلاق ان چیزوں کی کوئی عزت حرمت باقی نہیں ہے نا تو یہ سب تماشا ہی. اور ایک تیسری صورت آخری ہے کہ اسے علم ہی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اور اس نے اپنی طرف سے اس خاتون سے پہلا نکاح کیا. ہاں، حالانکہ خاتون کو پتہ تھا یہ میرا دوسرا شوہر ہے اور میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں. اب یہ جو اس نے نکاح کیا تھا نا اپنی معصومیت لا علمی کی وجہ سے، جوں ہی اسے پتہ چلے گا فوری طور پر یہ اس عورت کو چھوڑ دے. اور اس عورت کو چاہیے کہ 3 ایام کا 3 مہینے انتظار کرے، اور 3 مرتبہ جب ایام گزر جائیں تو وہ پہلے شوہر کا نکاح باقی ہے وہاں چلی جائے اور پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے. اور اگر فرض کر لیجئے اس دوسرے شوہر سے اس کے بچے ہو گئے ہیں تو بچے پہلے کے کھاتے میں جائیں گے، دوسرے کا کچھ نہیں. ان بچوں کی پرورش وہ کرے گا، اس کا نسب بھی اسی میں لکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچہ وہ ہے جو نکاح میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے پتھر ہے. دوبارہ دہرا دیں، باریک بات ہے. 3 صورتیں بنی. ایک صورت تو یہ کہ مرد کو معلوم تھا کہ کسی کی بیوی ہے اور بھاگ کے میرے پاس آئی ہے، نکاح ہی نہیں ہوا دوسرا، وہ تو نکاح پہلے ہی میں ابھی قائم ہے نا، تو اس نے بدکاری کی ولیعذ باللہ. اور اسے علم تھا، اسے علم نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، اس نے سادگی سے شادی کر لی. اب عورت چاہتی ہے کہ پہلے شوہر کی طرف واپس جائے، تو جو ہی وہ اپنے اس دوسرے شوہر کو بتائے گی نا کہ میرا پہلا شوہر ہے، اس دوسرے شوہر کو چاہیے کہ فوراً الگ ہو جائے. اس عرصے میں جتنی مرتبہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات قائم کیے ہیں، عورت گناہ گار ہے، مرد گناہ گار نہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا. فوراً الگ ہو جائے، وہ مرد اسے چھوڑ دے، یہ اس کے لیے بالکل حرام ہو گئی. اور یہ عورت پہلے شوہر کے پاس واپس جانے کے لیے
یہ اگرچہ دوسرا نکاح حقیقت میں نہیں ہوا لیکن حکم نکاح کا ہی لگے گا، شوہر کی طرف سے آپ دیکھیں تو حکم نکاح کا ہی لگے گا، یہ عدت گزارے گی اور اس کی عدت 3 قروء 3 مرتبہ ایام ہیں، یہ 3 مرتبہ ایام کے عمل سے گزرے 3 مہینے کے بعد یا پھر گزرے 10 سال کے بعد، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ یہاں پہنچ کے ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے کہ ہمارے زمانے میں فتویٰ کیا ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن 3 مرتبہ اس حالت سے گزرنے کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہے، دوسرے نکاح کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو نکاح سے نکلی۔ ٹھیک ہے، یہ سوال دیکھو، یہ جس نے لکھا ہے اس لڑکے کو کیا کہیں۔ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میں اپنے اس امتحان میں پاس ہو گیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے جاؤں گا۔ اب کچھ لوگ مجھے اپنی قسم پوری کرنے سے منع کر رہے ہیں، شریعت کا کیا حکم ہے؟ بس ایسے ہی سوال آیا کریں گے، آپ کو کرنا چاہیں تبدیلی آ گئی۔ غالب یاد آتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اچھا بھیا دیکھیں بیٹے، بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کا شکر ہے یہ پیش آ گیا، وگرنہ فقہا کہاں جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ بڑا احسان ہے جو مسائل ان کی زندگی میں پیش آ گئے اور انہیں حل کروا لیے۔ ہوا یہ کہ ایک عورت، بنو ثقیف اور بنو عقیل یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے الائز میں سے تھے، دونوں متحد تھے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ مسلم کی روایت میں آیا ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ بس۔ اس طویل حدیث میں یہ آیا ہے کہ کافر جو تھے انہوں نے ایک عورت کو قید کر لیا۔ وہ عورت بہت مضبوط تھی، اعصاب کی بھی اچھی تھی، وہ نہیں گھبرائی۔ رات جب یہ سارے سوئے ہیں ثقیف والے، تو اس نے اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کر لیا، اور وہ بالکل خاموشی سے بنو ثقیف کے گھروں کے باہر، دیہات کی طرح اونٹ ان کے بہت بندھے ہوئے ہوتے تھے، وہ اونٹنیوں پہ گئی، اور وہ عورت جس اونٹنی پہ سوار تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی اونٹنی تھی۔ یہ بنو ثقیف اسے بھی لے گئے تھے۔ وہ عورت جس اونٹ یا اونٹنی کے پاس گئی، وہ آگے سے بڑبڑانے لگا، بولنے لگا تو ہٹ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کے پاس جب آئی ہے تو یہ نہیں بولی، اس سے کیا کیا، اسے کھولا اور اسے اشارہ کیا، منہ سے کچھ کہا جو اونٹوں کے لیے کہتے ہیں، اور اونٹنی چل پڑی۔ جب وہ چلی ہے تو بنو ثقیف میں کسی کی نظر پڑی، اس سے کہا او یہ عورت بھاگ رہی ہے۔ بڑے اونٹ گھوڑے دوڑائے مگر وہ عورت نکل گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جا کر ملی اور اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر آزادی دے اور کوئی اونٹنی مل جائے یا اونٹ، تو اس سے اللہ کے راستے میں خدا کے قرب کے لیے ذبح کر دوں گی۔ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، مسجد میں تشریف لائے تو رکھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو گناہ کی نظر کوئی نظر نہیں ہے۔ دو جملے فرمائے، ایک تو یہ کہا کہ گناہ کی نظر کوئی نظر نہیں ہے، بلکہ پہلا جملہ تو یہ فرمایا کہ میری اونٹنی نے تمہیں ان کافروں سے نجات دی اور اس نے تمہارے ساتھ نیکی کی، اور اب تم اس کے ساتھ یہ نیکی کرنے چلی ہو کہ ذبح کر دو گی۔
تنبیہ فرمائی کہ جو نیکی کرے نا اس کا احترام، اس کی عزت، کوئی قدر ہونی چاہیے، تم اچھا بدلہ دے رہی ہو۔ دوسرے یہ ارشاد فرمایا کہ گناہ کی نظر کوئی نظر نہیں ہے، اور جس چیز پہ تمہارا اختیار نہیں ہے تم اس میں نظر مان بھی نہیں سکتے۔ 3 جملے۔ دوسرے جملے کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹنی میری ہے اور غیر کی چیز کو تم اپنی نظر کے لیے ذبح کر رہی ہو، یہ غیر کی چیز کو ختم کرنا یہ گناہ کی بات ہے۔ ایک حدیث تو یہ آئی ہے، حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ گناہ کی نظر کوئی نظر نہیں ہے، یعنی اسے ماننا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی اس نظر کو پورا کرے، گناہ کی نظر کو، تو گناہ گار ہوگا۔ یہ نظر اصل میں اللہ سے وعدہ اس نے کیا ہے کہ میں ایسے کروں گا، تو اللہ سے وعدہ قسم ہے، قسم کا کفارہ دے، نظر پوری نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گئے شعبی کے پاس، اور شعبی بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، بہت بڑا علم اللہ نے دیا تھا۔ عامر الشعبی رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ رضی اللہ عنہ رش کرتے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے غالباً، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو تمہیں دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جا کے ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ کوئی گناہ کی نظر مان لے تو کیا کرے؟ انہوں نے کہا گناہ کی نظر کوئی پوری نہیں کرنی۔ یہ مسلک ہے شافعی حنبلی فقہا کا، یہ سارے لوگوں کا مسلک یہی ہے۔ تو آپ کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ آپ نے فلم دکھانے کی، دیکھنے کی نظر مان لی، ختم ہو گئی بات۔ لوگ یہی کہیں گے، یہ ہے دلیل اس کی کہ حدیث پڑھ لیتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اصل بات پیچھے کیا ہے۔ جب شعبی نے یہ کہا کہ گناہ کی نظر اگر کوئی مان لے تو اس کو پورا نہیں کرے گا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے کہ نہیں؟ کا گناہ ہے۔ انہوں نے کہا تو گناہ کے اظہار پہ کفارہ ہے، تو گناہ پہ کفارہ کیوں نہیں؟ شعبی چکرا گئے، کہا کس گناہ کے اظہار پہ کفارہ ہے؟ انہوں نے کہا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ تم میری ماں اور بہن کی طرح ہو، یہ اظہار ہے نا؟ ان کا ہاں۔ انہوں نے کہا اور اللہ کہتا ہے 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو اظہار گناہ پر 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے تو یہ کس کھاتے میں؟ شعبی بالکل چپ ہو گئے اور کہنے لگے اسی وجہ سے تو لوگ تمہارے پاس جاتے ہیں کہ تم مسائل کو اس کی جڑ سے پکڑ لیتے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن نے قسم کھائی اور اس نے کہا اگر میرا یہ کام ہو جائے، نظر مانی، میں اللہ کے گھر کا طواف کروں گی، ننگے پاؤں اور ننگے سر جاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، امام طحاوی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ عقبہ نے آ کے دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن سے کہو جوتے بھی پہنے اور سر پہ دوپٹہ بھی لے، چادر بھی لے اور جائے اور خدا کے گھر کا طواف کرے، اور کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے بھی رکھے۔ یہ ہے بات۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جب اس نے گناہ کی نظر مانی اور نظر کو پورا نہ کرے تو اللہ سے وعدہ تو کر لیا نا کہ یہ کام کروں گا، قسم تو کھا لی نا، جب قسم توڑے گا تو اس کا کفارہ 3 روزے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ ابن عامر کی بہن کو جو حکم دیا تھا وہ اسی لیے کہ قسم ٹوٹی اور 3 روزے اس کو رکھنے پڑے۔ اس لیے ہمارے احناف کا موقف یہ ہے، فتویٰ اس بات پر ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کی کوئی قسم کھا لے، متعین کر دے کہ یہ گناہ کروں گا اور اس کو پورا نہ کرے اور حقیقت میں بھی پورا نہ کرے تو یہ اس کے ذمے قسم پڑ جاتی ہے۔ قسم کا کفارہ 3 دن کے روزے رکھنا ہے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ ہے وہ چیز، یہ پیچیدہ بات تھی جو آپ نے پوچھی۔ لیکن جو لوگ قسم پوری کرنے سے منع کر رہے ہیں نا، وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے آپ 3 روزے رکھیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔
اور یہ مسئلہ ہے فتح الملہم، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح لکھی تھی، وہ ادھوری رہ گئی. بڑا احسان ہے علم کی دنیا میں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس شرح کو مکمل کیا ہے، لیکن جہاں وہ اس مسئلے پہ پہنچے ہیں نا، وہاں حضرت سے اس مسئلے میں خطا ہو گئی ہے. حضرت نے یہ مسئلہ صحیح نہیں لکھا. اس کے بعد آپ نے ایک اور سوال دریافت فرمایا ہے کہ انعامی بانڈ کی رقم جائز ہے یا ناجائز. دیکھیے، اس پہ ضرورت ہے کہ علماء فتویٰ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غالباً ناظم الدین جب گورنر جنرل بنے تھے پاکستان کے، تو انہوں نے یا اور ہوں گے، بہرحال مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا گیا تھا، تو مفتی صاحب نے انعامی بانڈ کو جوا قرار دیا تھا، اور مفتی صاحب نے لکھا تھا کہ یہ سود ہے اور حرام. یہ اب بھی ان کے فتاویٰ میں چھپا ہوا ہے، عام مل جاتا ہے. اس فتوے پہ غور کیا ایک ایسے مفتی، اور ایسے مفتی بھی چھوٹا سا لفظ ہے، اس آدمی کے تباہر علمی کے اور اس آدمی کی عظمتوں کے کیا کہنے ہیں. ہم نے ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجے بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے. وہ بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مولانا غلام رسول سعیدی تھے. یہ جو قاسمی صاحب رہے ہیں نا، حج کے اس معاملے میں وزیر حج رہے ہیں، ان کے والد تھے مولانا سعید کاظمی، وہ امروہہ کے رہنے والے تھے، ان کے یہ شاگرد تھے، اور یہ پڑھاتے تھے دارالعلوم نعیمیہ کراچی میں. بڑا علم اللہ نے دیا. اب تفسیر آئی ہے ان کی 20-25 جلدوں میں قرآن پاک کی، پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ یار اس آدمی، اس سمندر کی کوئی گہرائی تھی. یہ جو آپ کی روایت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں مفتی منیب الرحمان، مفتی منیب الرحمان ان کی خدمت میں جا کے دو زانو ہو کے بیٹھتے تھے، کہتے تھے حضرت یہ مسئلہ حل فرمائے، حضرت فتویٰ دے. مفتی منیب الرحمان صاحب کی اب تفہیم المسائل چھپی ہے، اسے آپ دیکھیں، جو تفہیم المسائل میں کتنی جگہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے حضرت سے پوچھا ہے، حضرت نے یہ فتویٰ دیا ہے. بڑے کمال کے عالم دین تھے. کراچی میں گمنامی میں انتقال کر گئے. کراچی کی گلیوں میں سونے والا ایک بچہ، سردیوں میں بخار اور تنور پہ جا کے صبح روٹی مانگنے والا کہ چائے دے دیں، روٹی دے دیں، اس بچے کو اللہ نے اٹھایا اور اتنا بڑا آدمی بنایا کہ ہماری گردن جھکتی ہے اس کے علم کے سامنے. بریلوی مکتبہ فکر میں پہلی مرتبہ انہوں نے اس مسئلے پہ غور کیا، اور مسلم کی جو شرح ہے اس میں انہوں نے صفحات کے صفحات اس پہ لکھے ہیں انعامی بانڈ پہ، اور انہوں نے خلاصہ یہ ہے کہ اسے جائز قرار دیا. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جائز ہے. اس پہ دو آدمی، ایک مودودی صاحب نے اسے حرام قرار دیا تھا، ایک مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ان دونوں کو بھی لیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان حضرات کی دلیل میں یہ کمی باقی رہ گئی ہے، اور پرائز بانڈ جو ہیں وہ جائز ہیں، کیونکہ پرائز بانڈ میں ان دونوں حضرات نے ایک طرف بینک رکھا ہے اور ایک طرف خریدنے والا رکھا ہے. وہ کہتے ہیں بینک بیچ میں ہے ہی نہیں تمہارا فریق، یہ تو گورنمنٹ براہ راست تمہیں انعام دے رہی ہے، اور تم گورنمنٹ کو اپنا پیسہ دے رہے ہو کہ گورنمنٹ اس ذریعے سے پیسہ اکٹھا کر کے مختلف سکیمز میں لگائے. تو گورنمنٹ کا انعام کیسے ناجائز ہے؟ یہ تو ناجائز جب ہو جب بینک ایک ذریعہ ہے، گورنمنٹ اس ذریعے سے پبلک سے مال اکٹھا کر رہی ہے. سمجھے آپ؟ وہ بینک کو فریق ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں فریق مانیں گے تو سود بنے گے. جب فریق ہی نہیں ہے بینک، گورنمنٹ دے رہی ہے، گورنمنٹ اس پیسے پہ آپ کو انعام دے رہی ہے، تو گورنمنٹ کی مرضی ہے دے نہ دے. پھر اس پہ کہنا کہ گورنمنٹ سود سے دے رہی ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ سود سے دے رہی ہے؟ ممکن ہے نہیں کہ یہ مال گورنمنٹ نے کسی ڈیم میں لگا دیا ہو. ممکن ہے یہ پیسہ جو تھا انعامی بانڈز کے ذریعے جو اکٹھا ہوا ہے گورنمنٹ نے تجارت میں لگا دیا ہو. ممکن ہے گورنمنٹ نے امپورٹ ایکسپورٹ میں، ممکن ہے گورنمنٹ نے ایک بسوں کی سیریز شروع کی اس میں لگا دیا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیشہ سود ہی دیتی؟ یہ مسئلہ انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا. اس لیے مفتی منیب صاحب سے ہم نے ایک مرتبہ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک تو جائز.
بریلوی مکتبہ فکر کے عام طور پہ علماء جو ہیں وہ اسے جائز کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اسے حرام اور ناجائز دیوبندی مکتبہ فکر میں کہتے ہیں، مگر اس پہ غور کرنا چاہیے ہمارے زمان کے علماء کو، تعصبات سے ہٹ کے کہ یہ دیوبندی بریلوی فلاں فلاں، ان چیزوں سے ہٹ کے غور کرنا چاہیے تاکہ پبلک کے پاس سے کرا ہے۔ بلیوں کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین مال کتے کی خرید و فروخت ہے، اور آپ نے فرمایا بدترین مال بلیوں کی خرید و فروخت کا، اور بدترین مال طوائف کی اجرت ہے۔ تینوں کو حرام قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ مسلم میں آیا ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا حدیث میں یوں آیا اور حدیث میں یوں آیا، یہاں آؤ پھر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اساتذہ کے بغیر حدیث پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ استنباط اور احکامات اور حدیث میں حضور صلی اللہ یوں اور یوں سب گمراہیاں آتی ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو ناپاک قرار دیا تھا اسلام کے آغاز کی، اور ان تینوں کی کمائی کو حرام قرار دیا تھا، کتا، بلی اور تیسری۔ اور پھر بعد کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے پاک ہونے کا حکم ارشاد فرما دیا تھا۔ فرمایا انہا طوافین علیکم والطوافات، ان بلیوں کا کیا کہنا ہے، ان میں کیا حرمت ہے، یہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والے پالتو جانور ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور اس پانی سے بلی نے پی لیا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کر لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بلی کو بعد میں پاک جانور قرار دیا گیا۔ جب پاک جانور قرار دیا گیا تو بلیوں کی خرید و فروخت جائز ہو، اسے کوئی حرج نہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک شخص نے مہدی اور خلیفہ راشد ہونے کا دعویٰ کیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لے جاؤ اسے، بالکل نہ چھوڑو۔ مذہبی جلادوں کے پاس مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا نا، خلیفہ راشد ہونے، آگ لگا دو۔ بالکل حرام ہے جو اس آدمی کو جینے کا حق دو۔ جعلی اکاؤنٹ میں جو پیسے آتے ہیں اس کے بارے میں، اس لیے یہ مذہبی جو ٹھیکیدار ہیں نا، یہ جو مذہبی جلاد ہیں نا، انہیں سوچنا چاہیے کہ انسان کو دنیا میں جینے کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے۔ مارو گے، سب کو قتل کرو گے، اور پھر تم اپنے سے بڑے یا چھوٹے یہ خود ہی فیصلہ کریں، مذہبی ٹھیکیدار بھی اور پولیس بھی کون بڑا جلاد ہے، ان کے حوالے کرو گے۔ دیکھیے، مہدی ہونے کا دعویٰ اس کا آسان حل ہے، اس کی تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی۔ صوفیہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں نا، تصوف میں ایک مقام آتا ہے جس مقام پہ پہنچ کے اسے غیب سے کہا جاتا ہے کہ تم مہدی ہو، بار بار کہا جاتا ہے تم مہدی ہو۔ جس آدمی کا کوئی شیخ نہیں نہ ہوتا، یہاں پہنچ کے وہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور جوتے پڑھتے ہیں۔ اور جس آدمی کا کسی صحیح روحانی شخصیت سے تعلق ہوتا ہے، وہ مرید کو نکال کے لے جاتا ہے۔ خود میرے شیخ نے مجھ سے بیان کیا، اور یہ ان کے اب تو چھپ بھی گیا ان کے خطوط میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بار بار کہا گیا کہ تم مہدی ہو، مہدی ہو، مہدی ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں، یہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ 2 واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے حضرت کو لکھا کہ حضرت چند دن سے مراقبے میں مجھے یہ کیفیت پیش آ رہی ہے کہ بار بار مجھے کہا جاتا ہے کہ تم مہدی ہو، مہدی ہو، میں کیا کروں؟ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ اللہ کی صحیح راہ پہ چل رہے ہیں، اور یا یہ خوشخبری ہے کہ آپ کے شیخ جو کچھ آپ کو بتا رہے ہیں وہ صحیح۔ اور انہوں نے ایسی توجہ اور دعا کی کہ بس اس خط کا ملنا تھا اور اس کیفیت کا زائل ہونا۔ یہ تو خط ملنے کی بات تھی انڈیا سے۔ رائے پور خانقاہ میں ایک اچھے خاصے بزرگ خانقاہ میں اٹھے ہیں اور گھوم رہے ہیں، کسی سے بات نہیں، کبھی رو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور انتظار ہے
کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں. بڑا مقام تھا حضرت کا. 1920 میں غالباً حضرت کا انتقال ہوا تھا رحمہ اللہ. اور وہ آتے تھے دن چڑھے، اشراق وغیرہ مسجد سے فارغ ہو کے پھر اپنا ذکر اذکار کئی گھنٹے میں لگتے تھے. تو خلفاء کہتے تھے کہ حضرت کے یہ بڑے خلیفہ تھے جن کا حال تھا رونے دھونے اور ہنسنے کا. ہم حیران کہ ہو کیا رہا ہے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے صرف دیکھا اور ان کا نام لے کے فرمایا کہ کیا حال ہے. تو وہ پاؤں انہوں نے پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے. حضرت بھی کھڑے رہے. جب اچھی طرح وہ رو چکے تو بیٹھے اور فرمایا آپ ٹھیک ہو؟ ان کا حضرت اب ٹھیک. کہتے ہیں ہم نے شکر کیا کہ حضرت کی مجلس 11-12 بجے ختم ہوئی کہ ہوا کیا تھا. جو ہی حضرت اندر گئے ہم نے پکڑ لیا. ہم نے کہا خلیفہ صاحب ہو گیا تھا. کہنے لگے کل شام جب مغرب کی نماز پڑھی ہے تو بار بار مجھے کہا جا رہا تھا تم مہدی ہو مہدی ہو، اور رات تو اتنے زور و شور سے فرشتوں نے کہا کہ میں گھبرا گیا کہ مہدی ہونے کا اب دعویٰ کروں، اور اس لیے میں پاگل ہو گیا. کبھی روتا تھا کبھی ہنستا تھا. حضرت رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ جو مجھے دیکھا ہے بس ختم ہو گیا سب. تو میں رویا اپنے حال پہ. حضرت نے اسی لیے پوچھا کہ اب ٹھیک ہو؟ ٹھیک. یہ اللہ کے بندو جس نے دعویٰ کیا ہے نا، اس کا آسان سا حل ہے. کوئی بزرگ پتہ ہے ان کے پاس لے جاؤ اس کا حل کر دیں. نہیں پتہ، ڈاکٹرز جو نفسیات کے ماہر ہیں ان کے پاس لے جاؤ، نہ اس آدمی کو کچھ کرو. اتنی سی بات ہے. لوگوں کو جینے کا حق دو یار. انسان گمراہ ہو جاتا ہے نا. انسان کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا، کبھی بھی. اس میں شر کا مادہ اللہ ہی نے رکھا ہے. کہیں نہ کہیں گمراہی آ ہی جاتی ہے. ایسے بچے جو بہک جاتے ہیں خدا کے ذکر میں کبھی غلط طرف کو چل پڑتے ہیں، جینے کا حق تو آپ انہیں دینا نہ کریں.